السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ناولز کو ریڈ کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول محبت اب اور نہیں کی ایپیسوڈ 2 کو ریڈنگ کریں گے۔ بچھڑے تو قربتوں کی دعا بھی نہ کر سکے، اب کہ تجھے سپرد خدا بھی نہ کر سکے۔ صبح کے پرندے رزق کی تلاش میں چہچہاتے اڑتے فلک کو حسین بناتے نظر آئے۔ ان کے نغموں نے کانوں میں رس گھلنے لگا۔ کلاس کے عقب میں لگی کھڑکیاں مسلسل کھل رہی تھیں اور بند ہو رہی تھیں۔ ان کے شور نے ایک بے سروپا ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے ان دو مختلف آوازوں کے درمیان کے فرق کو اپنے مزاج پر اثر انداز ہوتا محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک کوئی اور ہم جماعت بھی نہیں آیا تھا۔ اسکول لگنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ پاکیزہ، جو کہ ہفتم جماعت میں ہونے کے باوجود ہیڈ گرل تھی، پہلے ہی آ چکی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہیڈ گرل تھی، وجہ وہ معافی تھی جسے مانگنے کا ارادہ وہ باندھ چکی تھی، لیکن موقع مکھن لگے بال کی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ وہ لاشعوری طور پر کبھی کلاس کی دیوار پر سجی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی کوریڈور میں آویزاں گھڑیال پر نظر جا ٹھہرتی۔ آج اسے انتظار تھا، سو ہواؤں نے مدھم رفتار تھام لی اور وقت بھی ہلکے ہلکے پانیوں پہ بہتا چلا گیا۔ کتنا ہی آہستہ کیوں نہ بہتا، اس کو آخر بیت جانا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلاس کھچا کھچ بھر گئی۔ کوریڈور میں بھی مختلف قدموں کی دھمک ابھرتی اور مدھم ہوتی رہی۔ سب آ گئے، بس ایک وہ ہی نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ نے سارا دن اپنے جذبات پر قابو پائے رکھا۔ آخری پیریڈ میں بطور خاص کسی ٹیچر نے آفتاب کے دوست حمزہ سے آفتاب کے متعلق پوچھا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سر، اس کو بخار ہے، اس لیے وہ کل بھی ہاف لیو لے کر گیا تھا۔ پاکیزہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ تو ہے ہی بیوقوف، کہہ رہا تھا تو میں سن ہی لیتی سبق۔ اس کے اندر ندامت نے سر اٹھایا۔ ہے تو میرا ہم جماعت ہے، اگر میں خود اس کو راستہ نہیں دوں گی تو وہ بھلا کیسے گزرے گا؟ لیکن تھوڑی بہت انسانیت مجھ بھی ہونی چاہیے۔ انسانی ہمدردی کے تحت ہی اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ لیتی، سبق سن لیتی تو بخار میں بیچارہ کی سنکائی تو نہ ہوتی۔ اگلے 2 دن مزید وہ نہ آیا تو مجبوراً پاکیزہ نے حمزہ سے آفتاب کے گھر کا نمبر لے لیا۔ زبان خاموش آنکھوں میں نمی ہوگی، زبان خاموش آنکھوں میں نمی ہوگی، بس ایک داستاں زندگی ہوگی۔ چولہے پہ پڑی چائے کی دیچکی میں سے بھاپ نکل کر مختلف شکلیں بدلنے لگیں۔ ہلکی سی آنچ پہ مسلسل پڑی ہوئی چائے آدھی رہ چکی تھی۔ پاس کھڑی بندی اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو شاید دیچکی کو اس دہکتے رہنے کے عذاب سے نجات دے دیتی۔ پاکیزہ اچانک سے باورچی خانے میں داخل ہوئی اور معمول کا منظر دیکھ کر چونکی۔ پھوپھو! پاکیزہ نے پکار سے اس کو حال میں واپس لایا اور چولہا بند کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، زندگی میں ہم کبھی کبھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اسی دائرے کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم لاکھ سر پٹکتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پہلے پل ہمارے خواب بھاپ بن کر دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس سمے ہمیں لگتا ہے کہ آزادی بس ملنے ہی والی ہے، ہمارے پر نکل آئیں گے اور ہم اڑنے لگ جائیں گے، لیکن جوں جوں وقت بیتتا ہے ہماری خواہشیں اسی بھاپ کی طرح اٹھ جاتی ہیں۔ ایک دن ہماری زندگی ہمارے بے خواہش جسم سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن دائرہ وہیں رہتا ہے، وہیں کا وہیں۔ تسکین طبی طور پر اسی باورچی خانے میں موجود تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ماحول میں سانس لیتا محسوس ہوا۔ 45 کے ہندسے کو عبور کر کے اب اکثر وہ ایسی یعنی باتیں کرنے لگ جاتی تھی اور پاکیزہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس کی تنہائی میں اجنبی آوازیں اکثر نعمت معلوم ہوا کرتی تھیں۔ پھوپھو، دائرہ آتا کہاں سے ہے؟ پاکیزہ نے چولہے کو بند کر کے دیچکی سے چائے کو کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ دائرہ ہمارے باہر سے، ہمارے ماحول سے آتا ہے۔ تم نے سرکس میں رنگ ماسٹر دیکھا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک رنگ کے اندر وہ جوکر بنا کیسے کیسے کرتب دکھاتا ہے۔ اس کا رنگ، اس کا دائرہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ لوگوں کا رویہ ہے، لوگوں کی طلب ہوتی ہے جو اسے دائرے کے اندر قید کر دیتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اسی دائرے میں کیوں رہتے ہو؟ وہ کوئی سچی مجبوری کا رونا روتا ہے یا اپنی عزت رکھنے کے لیے اس دائرے میں رہنے کو اپنا جنون بتاتا ہے۔ سچ تلخ ہے، لیکن ہے تو یہی کہ وہ اپنے دائرے میں نہ رہے تو اس معاشرے میں بھی جی بھی نہ سکے۔
ہمارے دائرے بھی ویسے ہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے سرکس کے رنگ ماسٹر ہیں۔ ہمارے گرد دائرے لوگوں کے ڈر سے بنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے تہذیب والے ہیں۔ ہم نے اپنی حدود خود قائم کی ہیں۔ جو زیادہ سطح ساوترے بنتے ہیں، ان کے مطابق یہ دائرے وہ اللہ جی کی خوشی کے لیے اپنے گرد قائم کر لیتے ہیں۔ تسکین کا دھیان پاکیزہ پر نہیں تھا اور نہ ہی چائے پر۔ اس کا دماغ کسی کو دکھائی نہ دینے والے دائروں پر تھا۔ کیا کوئی دائرے سے باہر نہیں آ سکتا؟ پاکیزہ بات سے بات نکال رہی تھی کہ شاید اسی طرح کوئی سرا پکڑائی دے۔ ہر دائرے میں کسی ایک جگہ کو ان کو کمزور جوڑا ہوتا ہے۔ باہر آنے والا اسی دائرے سے باہر آتے ہیں۔ جو لوگ دائرہ نہیں توڑتے، دائرہ ان کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی طے ہے، دائرہ کوئی بھی دکھ تو ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں کے لیے بنے دائرے توڑتے توڑتے اپنے اندر کوئی نیا دائرہ بن جاتا ہے، کبھی اپنے لیے کوئی دائرہ توڑتے اپنے اوپر کوئی نیا کول چڑھ جاتا ہے۔ تسکین شہادت کی انگلی پیالی کے کناروں پر پھیرنے لگی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ پاکیزہ دروازہ کھولنے باہر گئی۔ اس کے جاتے ہی تسکین نے چائے کی پیالی سنک میں الٹ دی۔ ایک حسرت ہے انہیں منانے کی ہمیں، پر وہ اتنے اچھے ہیں کہ کبھی خفا نہیں ہوتے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ موبائل فون کان سے لگائے وہ ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ کسی لڑکے کے گھر پہلی دفعہ فون کر رہی تھی۔ نہ جانے کون فون اٹھاتا اور اسے کیا کیا تعویلیں سنانی پڑتی۔ وعلیکم السلام، نسوانی آواز نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ میں پاکیزہ بات کر رہی ہوں، مجھے آفتاب سے بات کرنی ہے۔ وہ 2-3 دن سے اسکول نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرنا تھا۔ پاکیزہ نے کال کرنے کا رٹا ہوا سبب ایک سانس میں بتا دیا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ آفتاب کو 2-3 آوازیں دے دی گئیں۔ وہ کھانستا ہوا فون کے پاس آیا۔ ہیلو، آفتاب کی بھیگی سی آواز اسپیکر میں ابھری۔ ہیلو، میں پاکیزہ بات کر رہی ہوں۔ تم اسکول نہیں آ رہے تھے، سوچا پوچھ لو۔ وہ معافی مانگنا بھول گئی۔ اس کے خیال میں کال کرنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے واقعی مجھے فون کیا ہے۔ تم کیسی ہو؟ آفتاب کی بھیگی آوازوں میں بشاشت جھلکنے لگی۔ اس کے لیے پاکیزہ کا فون کرنا اتنا ہی اہمیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہوں، پاکیزہ نے مروتاً یک لفظی جواب دیا۔ تم نے حمزہ سے نمبر لیا، اس نے مجھے بتایا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ تم کال کرو گی۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ کاش میں تمہیں بات کرتے ہوئے دیکھ سکتا، تمہارے ایکسپریشنز نوٹ کر سکتا۔ وہ چپکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پاکیزہ کو ڈر سا لگا کہ اگر اس کے گھر میں کسی نے اسے یہ سب بولتے سن لیا تو۔ یہی سوچ کر اس نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسکول آؤ گے تو بات ہوگی، اللہ حافظ۔ آفتاب کے اللہ حافظ کہنے سے پہلے ہی وہ فون رکھ چکی تھی۔ وہ مزید اس لڑکے کو چپکنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بھی 21ویں صدی کا معجزہ ہی ہے کہ میڈیا کی یلغار نے 14 سال کے بچوں کو لڑکا اور لڑکی میں فرق بتا دیا، بچوں اور بچیوں کو لڑکا اور لڑکی بنا دیا۔ آج کل کے ہر لڑکے کو لگتا ہے کہ آنچل میرے لیے لہرا رہا ہے، لڑکی مجھے دیکھ کر دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہی ہے، مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے مجھے مسکرا کر دیکھ رہی ہے۔ لڑکیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سیٹی میرے لیے بج رہی ہے۔ گلی کے کونے میں لڑکوں کا جھمگھٹا میرے ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑا ہے۔ صرف مجھے ہی یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جا رہا ہے۔ دور کہیں بہت سی سیٹیاں ایک ساتھ بج رہی تھیں اور آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آوازیں ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ اس کے سبب ان سے بھی ملنا پڑا مجھے، وہ لوگ مجھ کو جن سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ اسکول آیا تھا، مکمل ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کا ایک ایک انداز بتا رہا تھا کہ وہ پاکیزہ کے لیے اسکول آیا۔ پاکیزہ کتراتی پھر رہی تھی۔ روز اول سے اس کی عادت رہی تھی کہ کلاس میں داخل ہو کر پاکیزہ کے بینچ کے پاس رکتا اور اسے سلام کرتا، پھر آگے چلا جاتا۔ اسلام کا جواب پاکیزہ نے کبھی نہیں دیا، لیکن وہ برابر سلامتی پہنچاتا رہا۔ آفتاب نور خود کیا تھا، اپنے نام کی طرح روشن، چمکتا ہوا، سفید رنگت، حسین آنکھیں، لمبی بھویں، کھڑی ناک، متناسب لب۔ کوئی ایک چیز بھی اس کے نشو و نگار میں ایسی نہیں تھی جسے 0.1% بھی تبدیل کی ضرورت ہوتی۔ ظاہری طور پر وہ مکمل تھا، مکمل سے کہیں زیادہ سحر انگیز۔
قد کاٹ ایسا نمایاں کہ اس کے سائے میں پناہ لینے کا دل کرتا۔ مضبوط ہاتھوں کی رگیں ابھری دکھائی دیتی، اس کے گردن پر بھی رگوں کا جال تنا ہوا نظر آتا، خاص طور پر جب وہ ہنستا تو رگیں اور بھی نمایاں ہو جاتی۔ ایسے میں وہ عادتاً اپنے ہاتھ کی انگلیاں اپنے گالوں پر رکھتا، یوں معلوم ہوتا کہ روئے ارض پہ اگر کوئی معصوم ہے تو بس یہی ہے۔ اس عام سے اسکول میں وہ یوں ہی پڑھ رہا تھا اور ورنہ بہترین سے بہترین افورڈ کر سکتا تھا۔ مالی آسودگی نے اس کی شخصیت میں مقناطیسی ہیرے جڑ دیے۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اسے اسکول میں رہنے کی وجہ پاکیزہ ہے۔ اس کے متعلق سوچتی اور سر کو مسلسل جھٹکتی وہ اسٹاف روم میں جا پہنچی۔ اس نے اپنی کلاس کے لیے رجسٹر لینا تھا۔ بات سنو پاکیزہ، اس نے بلانے والی میڈم نزت تھیں۔ جی میم۔ ان کا شمار اسکول کی ان استادیوں میں ہوتا تھا جن سے وہ کتراتی پھرتی، کیونکہ ان کو اپنے لب و لہجے پہ قابو نہ رہتا اور اکثر کوئی نہ کوئی متنازع بات ان کے نام سے گردش کر رہی ہوتی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، انہوں نے اشارہ کیا۔ وہ ناچار بیٹھ گئی۔ آفتاب ہفتہ پہلے میرے پاس آیا تھا، جانتی ہو کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ اس حوالے سے پاکیزہ کو کبھی کسی ٹیچر سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہچکچائی۔ بات اب کوٹھے پہ چڑھ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے میں جب بھی زندگی میں شادی کروں گا پاکیزہ سے کروں گا۔ پھر پتہ ہے میں نے اسے آگے سے کیا کہا؟ میں نے کہا اگر پاکیزہ نہ مل سکی تو؟ اس نے کہا اگر پاکیزہ نہ مل سکی تو میں پاکیزہ جیسی پر اتفاق کر لوں گا، لیکن ہو بالکل ویسی ہی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بتاتے ہوئے اس کے تاثرات ازبر کرنے لگی، لیکن ایک ثانیہ کو پاکیزہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ پھر وہ خود کو سنبھال کر بولی، میم بیوقوف سا لڑکا ہے، اس کو بہت شوق ہے اس عمر میں شادی کے بارے میں سوچنے کا۔ میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میرے ایمز اور گولز ڈیفرنٹ ہیں، قطعی انداز میں وہ کہتے ہوئے 90 تلے قدم اٹھاتی ہوئی اسٹاف روم سے رجسٹر لے کر باہر نکل آئی۔ جو ہی یہ لڑکا دوستے کے دائرے میں بھی آتا محسوس ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو رد کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ فطرتاً حساس سا عمر میں 2 سال بڑا لڑکا اسے کم از کم ضرور رساں تو نہ لگتا۔ کبھی جو درد کی آتش سلگانے مجھ کو لگتی تھی وہ اپنے سانس کی مہکتی ہوائیں مجھ کو دیتا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ وہ ہفتم سے نہم میں آ گئی، کب اور کیسے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ گلی محلے کے پرائیویٹ اسکول کی اکھڑی دیواروں پر بہت سے نام کندے ہوئے تھے۔ اس نے خود اپنی کلاس کے تقریباً ہر ڈیسک پہ آئی لوز بھی لکھ دیا تھا۔ وہ اگنور کر رہی تھی، اسے یہی کرنا تھا۔ وہ گھر جا کر پھپھو کو بتا تو دیتی، لیکن ساتھ کیا سمجھاتی؟ انہیں تو اب اپنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ جو کچھ اسے زمانے سے مل رہا تھا وہ پی رہی تھی، اور پیتے پیتے اس کے اندر کے ذائقے بھی بدل رہے تھے، جس کا ادراک اسے ابھی نہ ہو سکا۔ نہم کے بورڈ کے پیپرز کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ سبھی بچے اچھی سے اچھی جگہ ٹیوشنز پڑھنے جا رہے تھے۔ وہ کسی بھی ٹیوشن کے بغیر بلا کی پراعتماد تھی، لیکن ٹیچرز کا بار بار کا ڈرانا اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ 8ویں میں بھی بورڈ کے پیپرز نہیں ہوئے تھے، ورنہ تسلی ہوتی اور ان کو ہوا نہ سمجھتی۔ اب ہوا سمجھ کر بھوکلائی سی رہنے لگی۔ پاکیزہ، آپ کس کے پاس پڑھتی ہو؟ سراسد نے کلاس میں پوچھا۔ سر خود ہی پڑھ لیتی ہوں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ حیرت انگیز بات ہے، اتنی مہنگا ادھر تو بچے اتنی مہنگی اکیڈمیز میں پڑھ کر بھی یاد کر نہیں آ پاتے، اور آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہوتا ہے۔ کتنا وقت دیتی ہو پڑھائی کو؟ انہوں نے دلچسپی ظاہر کی۔ پاکیزہ کو ہنسی آ گئی۔ اسے کبھی پڑھائی کو وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ صرف ذہین نہیں تھی بلکہ غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ اسکول میں تفریح کے دوران ہی وہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتی تھی۔ اپنی ہوم ورک والی کاپیاں کھول کر بینچ کے اندر رکھا کرتی تھی۔ جو ہی وقت ملتا اپنا لکھنے والا کام اسکول میں ہی مکمل کر لیتی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا کہ وہ اسکول سے گھر جا کر بیگ کھولے۔ جس وقت اگلے دن بچے اسکول میں سبق کی دہرائی کر رہے ہوتے، وہ ٹیچر کے پاس کھڑی ہو کر انہیں سنا رہی ہوتی، کیونکہ اسے تو اسی وقت یاد ہو جایا کرتا جب استاد کلاس میں پڑھایا کرتے تھے۔
وہ پینٹنگ کے لیے تیار خالی صفحے کے جیسی تھی۔ اس پر جو رنگ بکھیرا جاتا وہ اسی کو منعکس کر دیتی۔ اگلے دن پھر دھلا دھلایا صفحہ لے کر اور رنگ جذب کرنے آ جاتی۔ پرانے رنگ نظر تو نہ آتے لیکن وہ مدھم بھی نہ ہوتے، اس پہ رنگ یوں ہی رہ جاتے، رویوں کے رنگ، لفظوں کے رنگ اور لوگوں کے رنگ۔ سر 1 گھنٹہ۔ مرفتن کوئی جواب تو دینا تھا، اس نے ذرا سوچ کر یہی جواب دیا، ایک ہم ہیں، 2 گھنٹے اکیڈمی دیتے ہیں، 3 گھنٹے گھر میں لگاتے ہیں، پھر بھی 2 صفحے یاد نہیں ہوتے۔ ایک یہ ہے، اللہ اس کا ذہن تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے، اس کی تعریف کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والا آفتاب ہی ہو سکتا تھا۔ سر ذرا سا مسکرائے، پھر پاکیزہ کے قریب آ کر بولے، بیٹا خود پڑھنا اچھی بات ہے لیکن ناہم کے امتحانات کوئی مذاق نہیں ہے، آپ ٹیوشن پڑھنے مت جاؤ، کسی سے صرف رہنمائی ہی لے لو، سب مضامین کے اہم سوالات ہی پوچھ لو، اپنی کلاس کے کسی بچے سے کسی اکیڈمی کے نوٹس پکڑ لو تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر پراعتماد بچہ نمبر ہی اچھے لے، میں نے اعتماد کی سیڑھی پر چڑھے اکثر بچوں کو منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاکیزہ کا سانولا رنگ ایک لمحے کے لیے تاریک ہوا، وہ اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنا بھی بھول گئی۔ سر کے علاوہ ساری کلاس جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی سے نوٹس نہیں مانگے گی، مانگنا ہی تو نہیں آتا۔ ایک شرمندگی تھی جس کا سامنا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک ہار تھی جس کی شکل وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ایک مقدر تھا جس سے وہ آخری وقت تک لڑنا چاہتی تھی۔ اس مقدر نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جب اس نے گھر جا کر اپنا بیگ کھولا تو اس میں سب سے اوپر ہاکس اکیڈمی کے نوٹس پڑے ہوئے ملے۔ اسے مانگنا نہیں پڑا، وہ شرمندہ نہیں ہوئی، اس نے فقط اس کا اسکاچ ٹیپ لگا کر اور اتار کر نوٹس کے پہلے صفحے پر لگی مہر کو مٹایا، وہی مہر جو کلاس کے ہر بینچ پہ کندہ تھی۔ میٹھی سی ہنسی اس کی پنکھڑی سے لبوں سے پھسل کر آنسوؤں میں آن بسی۔ میرے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے وہ اور دروازہ کھل جانے کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ اور کچھ نہیں تو مجھ سے صرف دوستی ہی کر لو، وہ ایک دفعہ پھر اس کے سر ہوا۔ میں نہیں کر سکتی، اصل میں کرنا ہی نہیں چاہتی، پاکیزہ نے صاف جواب دیا۔ کوئی وجہ بھی تو ہوگی انکار کی؟ آفتاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، یہی سوال میرا بھی ہے کہ کوئی وجہ بھی تو ہو کہ میں تم سے دوستی کروں، تم بتاؤ کیا وجہ ہے؟ پاکیزہ نے اس سے زیادہ بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وجہ تو ہے کہ تم تنہا ہو، تمہیں دوست کی ضرورت ہے، وہ اچانک دھیمے سے لہجے میں بولا۔ بے باک نظریں گھبرائیں، وہ اپنے راز کے آشکار ہو جانے پہ شرمندہ ہوئی۔ شرمندگی میں ہی اسے غصہ آ گیا۔ میں دنیا میں کسی سے بھی دوستی کر لوں گی لیکن آفتاب تم سے نہیں۔ ہر رشتہ ضد سے نہیں جیتا جا سکتا۔ میں ضد نہیں کر رہا، میں درخواست کر رہا ہوں۔ آفتاب کا لہجہ بھیگنے لگا۔ مجھے منمناتے ہوئے لڑکے ذرا اچھے نہیں لگتے۔ پاکیزہ نے نخوت سے اپنی ناک چڑھائی جس کی چمک سے آفتاب کی آنکھیں بار بار پھسل رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ جاؤ اب یہاں سے، میرے سر پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ اسے کہہ کے وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹپ! پاکیزہ کی آنکھ میں ایک پانی کا قطرہ پڑا۔ وہ کمرے کی جگہ اسکول کے گراؤنڈ میں ہوتی تو کہیں سے بھی اس قطرے کی امید کر سکتی تھی۔ حیرت انگیز تاثرات لیے نظریں اٹھائے تو معلوم ہوا کہ وہ پانی کا قطرہ نہیں، آنسو تھا جو آفتاب کی آنکھ سے نکل کر پاکیزہ کی پلکوں میں اٹک گیا۔ ہر شے کا ساکت ہو جانا کسے کہتے ہیں، پاکیزہ کو اسی لمحے سمجھ آیا۔ اپنی دونوں مٹھیاں سختی سے بیچے آستینوں کو موڑے ہوئے وہ یونانی حسن کا مجسمہ اس کے سر پر کھڑا اسی کے لیے، اس جیسی عام سی سانولی سی لڑکی کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ یہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ جس کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں تھی، جسے تب تک کوئی نہیں دیکھتا تھا جب تک وہ بولتی نہیں تھی۔ اس پہ وہ لڑکا فدا ہو گیا تھا جو حسین تھا، ارد گرد موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسین۔ وہ سوچتی تھی بھلا سانولے رنگ پر کبھی کسی کی نظر جاتی ہے؟
اس سانولے رنگ کی دھان پان سی لڑکی کے لیے اپنی جسامت اور صحت سے 2 سال بڑا دکھائی دیتا لڑکا اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ پاکیزہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر اسے یقین دلائے کہ یہ سچ ہے، کوئی اسے چٹکی کاٹے تاکہ وہ یقین کر لے اس کے لیے کوئی رو بھی سکتا ہے۔ رونے والا بھی کوئی تو نہیں تھا، وہ تھا جس کی تعریف اساتذہ ہر وقت کرتے تھے، جس کی گہری بڑی آنکھوں سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو بھی اسٹاف روم میں ڈسکس کیا جاتا تھا۔ وہی پیکرِ حسن اپنا ایک آنسو اپنے گال پہ سجائے اور دوسرا پاکیزہ کی آنکھ میں ٹپکائے نمک کو گھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ کے لب حیرت سے وار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ مٹھیاں بھیجتے ہی مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناہم کلاس میں وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس فزکس لیب میں تھے۔ اس کا رجسٹر کلاس میں تھا جس کو وہ لینے آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہمیشہ کی طرح آفتاب نور بھی آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پاکیزہ کو لگ رہا تھا کہ آج اس نے آفتاب کو پہلی بار دیکھا ہے۔ سلگ رہا ہوں دھیرے دھیرے مگر کسی پہ عیاں نہیں، سلگ رہا ہوں دھیرے دھیرے مگر کسی پہ عیاں نہیں، وہ آگ دل میں لگی ہے جس میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں، وہ آگ دل میں لگی ہے جس میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ موسم کے بدلنے پہ اعتبار آ گیا۔ آفتاب کی آنکھوں میں پاکیزہ کے لیے شناسائی نے جھانکنا بند کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح بات کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈتا، البتہ سلام کرنے کا معمول نہ بدلا۔ اگر کچھ بدلا تو آفتاب کا جھکاؤ۔ اب وہ ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے انمول کے پاس کھڑا نظر آتا۔ انمول کے چہرے پہ آفتاب کو دیکھتے ہی ہنسی آ جاتی۔ پاکیزہ نے اوپر سے اس سارے منظر کو سرسری سا لیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں اس بے توجہی سے نے اثر ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے بہتے تیل کی دھار دیکھنے لگی۔ کچھ دن مزید گزرے۔ وہ رنگ جو آفتاب کے چہرے پر آ ٹھہرے تھے اب انمول کے چہرے پہ نقش ہو گئے تھے۔ وہ اسی طرح مرجھائی تھی جیسے ان دنوں آنکھوں میں آنسو لیے آفتاب کی چمک مانند پڑی تھی۔ انمول کو کشش کا محور بنا کر پوری طرح نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس کے رجسٹر کے آخری صفحات پر اداس شاعری میں اضافہ ہونے لگا۔ آفتاب تو اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ 2 ہفتے بعد کی بات ہے کہ آفتاب کومل کے ساتھ تفریح کے دوران بیڈمنٹن کھیلنے لگا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گراؤنڈ کی طرف جاتے، یوں لگتا برسوں پرانی دوستی ہے۔ کلاس کی بہت عام سی لڑکی آفتاب نور کے ساتھ گراؤنڈ میں بیڈمنٹن کھیلتے پورے اسکول کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کوئی اور کچھ سمجھ رہا تھا یا نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن پاکیزہ کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ آفتاب واقعی وقت گزار رہا تھا۔ پاکیزہ کے خیال پہ تصدیق کی مہر تب لگی جب مزید 3 ہفتوں بعد بسمہ آفتاب کے ساتھ ہر جگہ نظر آنے لگی اور کومل بھی انمول کی صف میں شامل ہو گئی۔ آفتاب پاکیزہ کی طرف دیکھتا تو نہیں تھا، لیکن اس کا ایک ایک انداز کچھ جتاتا ہوا محسوس ہوتا، کوئی ایسا رویہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے جھانکتا کہ پاکیزہ اس کو دیکھ بھی نہ پاتی اور نظر انداز بھی نہ کر سکتی۔ میں نے جب بھی اپنا بنانا چاہا اس کو، باتوں باتوں میں بات ڈال دی اس نے۔ صبح سویرے وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کرے گا، لیکن اس نے بالکل محسوس نہیں کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری وائس اچھی لگ رہی ہوگی۔ تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو پلیز اس کے لیے معذرت، اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت اچھی ناولز کی ریڈنگ مزید آپ کو ملے گی۔ اللہ حافظ۔